حد تک ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے، لیکن ظاہر ہے قرآن کریم کی تفسیر بالرائے آپ نہیں کر سکتے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا میرا خیال ایک روایت ہے، یہ صرف ایک عالم دین کا قول نہیں، روایت ہے، من فسر القرآن برائیہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، روایت میں یہ ہے کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک اور حدیث، من فسر القرآن برائیہ فقد اصاب فقد اخطا، ٹھیک ہے، اگر جو آدمی اپنی رائے سے تفسیر قرآن کریم بیان کرے اور صحیح بھی ہو تب بھی اس نے غلط کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ صحیح بھی ہو تو کیوں؟ تو صحیح یہاں پر یہ تفسیر بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، ابھی جو بیان کیا تو اچانک تکا لگ گیا اور صحیح تفسیر جو ہے وہ بیان ہو گئی، تو لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کا علم حاصل کر لیں، قرآن کریم کے جو مقدمات ہیں ان کو آپ حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو بیان کر لیں۔ لیکن عام قرآن کریم کے اندر علماء بیان فرماتے ہیں کہ 3 طرح کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، 3 طرح کی۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو عام لوگ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، جیسے یہ نصیحت وغیرہ سے متعلق جو آیات ہیں، اخلاقی اصول اور جو مسائل ہیں نا، جن کو ہر کوئی پڑھے گا تو سمجھے گا۔ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی دوسرے لوگوں کی غیبت نہ کرے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، کسی کے سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں تھوڑا سا تفکر اور غور و فکر کی ضرورت ہے، اور سپورٹ کے لیے کوئی نہ کوئی روایت ان کے لیے پھر آپ جو ہے علماء کرام کے سامنے زانوی ادب طے کریں، پھر روایات کا آپ سہارا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے کچھ آیات کریمہ ایسی ہیں کہ جو ہیں باقاعدہ احادیث اور روایات کی روشنی میں سمجھے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر آپ رجوع کر لیں احادیث نبویہ کی جانب، ان میں آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور صحابہ کرام کے اقوال کی جانب آپ رجوع کر لیں اور وہاں سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ تو عام لوگ اگر قرآن کریم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان میں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن جہاں پر ان کے سامنے سوال پیش آ جائیں پھر وہ رجوع کریں نا علماء کی جانب، وہاں پر بھی پھر وہ یہ نہ کہیں کہ جو میرے ذہن میں آ بس وہی صحیح ہے۔ شرمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی چیز